سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا صحافہ کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بنانے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا، جنرل باجوہ کو عدالت بلائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا بشریٰ بیوی کی شکل دیکھی ہی تب تھی جس دن نکاح کیا تھا، بچوں کو اپنی والدہ کے خلاف بیان دینے کا کہا جا رہا ہے، ان سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے، چند سیاسی رہنماؤں کے پی ٹی آئی چھوڑنے پر شکر ادا کرتے ہیں، لکھ کر دینے کو تیار ہیں، الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ صحافہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کے جواب میں اپنی 2 آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ، شو کاز نوٹس واپس لینے کی استدعا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے نوٹس کے جواب میں کہا ان کی درخواستوں پر اب تک نمبر نہیں لگایا گیا، رجسٹرار کو اختیار نہیں کہ آئینی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے۔ قانون کے مطابق ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہی درخواست کا جائزہ لے سکتی ہے۔ ان کے وکیل نے کبھی نہیں کہا تھا کہ الزامات واضح ہونے کے بعد قانونی اعتراض نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ تعیناتی کی مخالفت والے اعتراض پر چیف جسٹس نے وضاحت کے بعد صرف اس اعتراض سے اس لیے دستبردار ہوئے تھے کہ جوڈیشل کونسل غلطی تسلیم کرتے ہوئے شو کاز واپس لے گی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے جواب کی نقول چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن کو بھی بھجوائی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے لیے وزارت خزانہ فنڈز جاری نہیں کر رہا، فوری طور پر 17 ارب روپے درکار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا، وزیر اعظم کو بھی صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے بار بار رجوع کرنے کے باوجود مثبت جواب نہیں دیا۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں الیکشن کے لیے مختص 42 ارب روپے میں سے اب تک 10 ارب روپے مہیا کیے، رقم کی فراہمی کے بغیر کسی معقول جواز کے تعطل کا شکار ہے۔ راولپنڈی کے لیے نون لیگ کا ٹکٹ کس کس کو ملے گا؟ لاہور میں پارٹی قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز، الیکشن سیل کے سربراہ سینیٹر اسحاق ڈار، پارٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور دیگر عہدیدار شریک۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی تجویز قائد حزب اختلاف کے طور پر دی تھی، جس پر آج پوری قوم متفق ہو چکی ہے۔ سیاسی اور جذباتی بیانات سے نہیں، پالیسی اقدامات سے معیشت بحال اور عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی۔ پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے۔ جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات پر الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو یک طرفہ اور بائی ڈیزائن قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات قبول ہونا اور باقی تمام جماعتوں کے مسترد ہونا محض اتفاق نہیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اعجاز انور چوہان اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ سندھ کی نگراں حکومت پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں ہے۔ پرویز الہی اور دیگر کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور کی احتساب عدالت میں جانچ پڑتال مکمل۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ پرویز الہی نے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ عدالت کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کو خود مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی نگرانی کرنے کا حکم۔ مونس الہی کی نوٹس کی تعمیل سے متعلق وزیر خارجہ کی رپورٹ پر عدم اطمینان۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت کے تحریری حکم کے مطابق مونس الہی کے اشتہاری کے نوٹس کی تعمیل کے لیے لندن بھجوائے گئے نوٹس کی رپورٹ جمع نہیں ہوئی۔ اس طرح اشتہاری کی کارروائی کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سختی سے قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد کرائیں۔ دیر بالا میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا جلسہ، پارٹی سربراہ پرویز خٹک نے کہا پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں صوبے کو دیوالیہ کر دیا، غلط پالیسیز سے ملک معاشی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ جلسے میں سابق صوبائی وزیر شفیع اللہ خان کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا حصہ بننے کا اعلان۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی حقیقی جمہوریت نہیں آئی، قوم کے 40 سال ضائع کر دیے۔ پشاور میں پارٹی امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2 خاندانوں کی کوشش رہی ہے کہ درمیان میں حکومت کرنے کوئی نہ آئے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے 14 دسمبر تک کے شیڈیول میں پاکستان کا کیس شامل نہیں۔ وزارت خزانہ کے حکام نے $70 کروڑ کی اگلی قسط کے لیے 7 دسمبر کو اجلاس بلانے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 15 نومبر کو طے پایا تھا۔ دسمبر کے آخری عشرے میں کرسمس کی تعطیلات کی وجہ سے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس معاہدے کے 6 سے 8 ہفتے بعد بلانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس پہلی بار 62,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوران دن سودوں میں تیزی، انڈیکس 1100 سے زیادہ پوائنٹس کے اضافے کے بعد 62,800 سے زائد پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں $47 سستا ہو کر $284.50 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ کاروباری روز کے آخری دن $284.97 پر بند ہوا تھا۔ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد غزہ میں فلسطینیوں پر ایک اور کٹھن دن، اسرائیل کے شمال سے جنوب تک شدید حملے، بیت اللہیہ میں سینکڑوں فلسطینیوں کی پناہ گاہ، اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری، ایک سرکاری عمارت پر بھی حملہ، خان یونس میں محفوظ سمجھے جانے والا تجارتی ملبے کا ڈھیر بن گیا، سینکڑوں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی، رفح میں 4 گھر مکمل تباہ کر دیے گئے، تباہ عمارتوں کے ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری، اسپتال اور ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی تعداد جنگ بندی سے پہلے کے دنوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی، ہفتے سے اب تک 800 سے زیادہ شہید کیے جا چکے۔ اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا، خان یونس کے مختلف بلاکس خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں مزید 3 فوجی مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ لبنانی سرحد پر جھڑپ میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی۔ لاہور میں 2 روز کے وقفے کے بعد اسموگ پھر بڑھ گئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پھر سر فہرست، نزلہ، زکام اور سانس کے امراض میں اضافہ۔ گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی فضائی آلودگی۔ جمعے کو ہونے والی بارش کے بعد اسموگ کم ہونے پر پنجاب حکومت نے سافٹ لاک ڈاؤن کی پابندیاں ہٹا لی تھی۔ کراچی میں بھی فضائی آلودگی برقرار۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں وکٹ کیپر کون ہوگا؟ سرفراز احمد یا محمد رضوان؟ کپتان شان مسعود سرفراز احمد کو پلینگ 11 میں شامل کرنے کا عندیہ دے چکے۔ آسٹریلیا پہنچ کر یہ بھی کہا کہ انہیں محمد رضوان بیٹنگ میں درکار ہوں گے۔ وکٹ کیپر سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ رضوان اور انہیں جو بھی رول دیا جائے گا اس پر وہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کی کینبرا میں ٹریننگ۔ پاکستان ٹیم 6 دسمبر سے پرائم منسٹر 11 کے خلاف 4 روزہ میچ کھیلے گی۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا۔